محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، آئیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیے گا۔ دوستو، ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جن کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 50 جگہ پر فرمایا ہے اور ان کے سامنے تیز آواز سے بھی بولنے سے منع کیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حدیث پاک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ عمر تمہارے خلیفہ بننے کے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام عبیس بن عامر ہوگا، اس کے قبیلے کا نام مرات ہوگا اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس شخص کا رنگ کالا ہوگا، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اسے سفید داغ کی بیماری ہوئی تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، بس اس کے جسم پر ایک سفید داغ بچا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اے عمر تم اور اے علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عمر حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس سے دعا کیوں کرائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، زمانہ گزرتا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اویس کرنی کو ڈھونڈتے لیکن ان کا کچھ پتہ نہ ملتا۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ صرف یمن والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف یمن والے کھڑے رہے، باقی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مرات والے کھڑے رہو، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن والوں میں صرف مراد والے کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو صرف مراد والے کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی، سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی ایک شاخ کرن والے کھڑے رہو۔ تو سارے مراد والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کرنی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پاگل تو تم ہو جو اسے پاگل کہہ رہے ہو، کیا وہ حج پر آیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جی ہاں آیا ہے۔ پوچھا کدھر ہے؟ فرمایا کہ ہمارے اونٹ چرانے جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنگل میں جا کر دیکھا کہ ایک اسی رنگ و حلیے کا انسان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک ببول کے پیڑ کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سارے اونٹ اس کے آس پاس ہی چر رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبیس کو پتہ چل گیا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے اور شاید میرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے جلدی سے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عمر نے کہا کہ یہ میرے بھائی، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، تم مجھے اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا تھا۔ حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر اویس کرنی سہم گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اے امیر المومنین، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ دونوں کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کے پیروں کے برابر بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس کرنی ہوگا، تم دونوں اس سے دعا کروانا۔
پھر حضرت اویس نے ان دونوں حضرات کے لیے دعا فرمائی۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، انہی میں حضرت اویس کرنی بھی ہوں گے۔ تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اویس کو یہیں پر روک لو اور باقی لوگوں کو جانے دو۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی گھبرا جائیں گے اور اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ، کہیں آپ کا فیصلہ بدل تو نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں اویس، تم اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو۔ تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس سے فرمائے گا کہ اے اویس، تم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، جدھر جدھر تم انگلی چلاؤ گے میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس کرنی اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ویڈیو زیادہ تر وہ لوگ دیکھیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اونچی آواز سے پیش آتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت اویس کرنی صرف اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارا مقام اتنا اونچا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، پیارے عزیز دوستو، جنت میں جانے کا راستہ ضرور بنا لیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔